حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دعا کرنا سکھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے، راستہ بھٹک گئے، ان کے راستے پر بھی مت چلانا۔ یہ ایسی جامع دعا ہے جو ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھا کرتا ہے، اور کوئی بھی رکعت اس دعا سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں اسی لیے رکھا، اور سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا اسی لیے ضروری قرار دیا تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان سیدھے راستے پر رہے اور اس کو اپنا ٹارگیٹ، اپنا مقصد اور اپنا ہدف اچھی طرح سے یاد رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ لہٰذا اچھوں کی صحبت و سنگت اختیار کرنا ہے، اچھوں کے راستے پر چلنا ہے، سچا بن کر زندگی گزارنا ہے، اچھا بندہ بن کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا حاصل مقصد ہے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کی عبادت ہے کیا؟ عبادت پرستش کو کہتے ہیں، عبادت پوجا کو کہتے ہیں، عبادت اپنے آپ کو پورے طور پر سمرپت کرنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے مکمل حوالے کر دینے کو کہتے ہیں۔ یہ عبادت کی اصل روح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے طور پر سرنڈر ہو جانا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد اور حوالے کر دینا، یہی در حقیقت حاصل بندگی ہے۔ اور اسی لیے بندہ سجدہ جب کرتا ہے تو گویا اس کا پورا وجود خدا کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے، نیت باندھتا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس وقت گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے تو دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، بس اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وہ سرنڈر اور حوالے کرتا ہے، جیسے کسی کو کوئی پولیس والا کہے یو آر انڈر اریسٹ اور بندوق دکھا دے تو سامنے والا دونوں ہاتھ اوپر کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمرپت کرنے کا یہ اور حوالے کرنے کا ایک نشان ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی ایک سینس کے طور پر مانا جاتا ہے کہ کسی کے حوالے ہونے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے ہی بھائی میں نے تو اس کام سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے تو ہاتھ اونچے کر لیے، مطلب کیا کہ میں اس سے بری ہو گیا، میں اس سے لا تعلق ہو گیا، مطلب دنیا سے میں اب لا تعلق ہو گیا، میرا تعلق خدا سے جڑنے والا ہے۔ اس کے لیے یہ پیشگی تیاری ہے۔ سفر کرنے سے پہلے جیسے ساز و سامان باندھ کر اور اپنا بوریا بسترا ٹائٹ کرتے ہیں، ویسے ہی تکبیر تحریمہ جہاں سے نماز کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، وہیں پر دنیا کو گویا چھوڑ کر اس سے دستبردار ہو کر ہاتھ اس سے اٹھا کر اور اپنے آپ کو بری کر کے خدا کے حوالے کرتا ہے، اور بس میں نہیں، تو ہی تو اور تو ہی سب سے بڑا کہہ کر خدا کے سمرپت ہو جاتا ہے انسان نماز کے اندر۔ اور پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں انتہائی راز و نیاز کے انداز میں وہ کلام کرتا ہے۔
تو یہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ طریقت کے اوپر چلا جا رہا ہے اور خدا تک اس کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ نماز کے اندر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے، خدا سے سرگوشی کا رتبہ حاصل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، کہ انسان غرور میں سرکشی کرتا ہے۔ یہ لفظ سرکشی مطلب سر اکڑنا، گردن اکڑا لینا اور سر کو اونچا کرنا، کسی کے آگے نہیں جھکنے دینا، یہ کیا ہے؟ اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ اسی کو دوسرا نام ہے غرور، اسی کا تیسرا نام ہے تکبر، اسی کا چوتھا نام ہے گھمنڈ، اسی کا پانچواں نام ہے میں پنا، یہی اسی کو کہتے ہیں خودی اور اسی کو کہتے ہیں غرور۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ سر جو اکڑا رہتا تھا، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا، جو کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوتا تھا، جو کسی کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتا تھا، وہی سر زمین پر خاک آلود ہو کر پڑا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ بندہ تن من اور روح سے پکارتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پاکی ہے میرے رب کے لیے جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے، میں نہیں بس تو ہی تو۔ اس کے سارے جلوے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیے ہیں۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر وہ سجدہ بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ راستہ جب انسان اختیار کرتا ہے شروعات میں ہی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر کے، جیسے ماشاءاللہ کسی صحیح معنوں میں اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا انداز ایک بچے سے سیکھ لو۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ اونچی جگہ کھڑے کر دو، اونچی جگہ کھڑے کر دو، وہ بچہ وہاں جا کر خوش ہوگا، ہنسے گا، مسکرائے گا، اور جب آپ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے آجا میرے بیٹے، آجا میرے پاس، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنے اونچائی پر ہوں میں، گروں گا تو منہ پھوٹے گا، سر پھوٹے گا، دانت ٹوٹے گا، زخم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تکلیف ہوگی، درد ہوگا، نہیں، کچھ نہیں۔ دیکھتا ہے میرا باپ ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، میرا رکشک ہے، میرا سنبھالنے والا ہے، پورا بھرپور بھروسہ کرتا ہے، اور وہی کھڑے کھڑے ہوا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ بھروسہ کس پر ہوتا ہے کہ یہ سنبھال لے گا۔ یہ ہے خود سپردگی کا ایک ایگزامپل، ایک مثال۔ ایک بچہ سکھاتا ہے کہ ہم کو خدا کے حوالے اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے۔ ہاں، میں نہیں بس تو ہی تو، میں نہیں بس تو ہی تو۔ یہی تو ہے اصل راز بندگی کا، اور یہی تو ہے اصل مطلوب شریعت کا، کہ بندہ خدا کا بن جائے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اور سب کچھ اپنا میں پنا، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ، اپنی غلط خواہشات، اپنے غلط جذبات، اپنی غلط ارمان اور خواب کو سب ذبح کر دے، اور میں نہیں بس تو ہی تو کرتا ہوا ہر حال میں خدا کی رحمتوں کے حوالے رہے۔ جیسے وہ بچہ اوپر کھڑا ہے گودریج کپاٹ کے اوپر، اور کہتے ہیں آجا بیٹا آجا، تو وہ بھی وہیں سے بالکل ہوا میں ہاتھ اچھال کر، ابا بول کر، دادا بول کر جو چھلانگ لگاتا ہے، تو یہ باپ بھی اس کو سینے سے لگاتا، دادا بھی اس کو لپک کے سینے سے چپکا لیتا ہے، اور بچہ ہنستا مسکراتا کھلتا ہے، کھلکھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا ہی اگر خود سپردگی بندے میں اللہ واسطے یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہی ہے معرفت۔ اللہ اکبر۔ تو شریعت پہ کامل عمل ہوگا تو طریقت پر انسان پہنچے گا،
اور طریقت کا کمال جب حاصل ہوگا تو حقیقت کے درجے پر پہنچے گا، اور حقیقت کے درجے کمال کا نام ہے معرفت۔ غرض کہ اسی کی بارے میں ساری ڈیفینیشن اور پوری پریبھاشا اور ساری تفصیلات ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو کر رکھ دی ہے۔ اس عظیم سمندر کو چند آیتوں کے اندر پیرو کے رکھ دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ مطلب یہ کہ ہم اگر چاہیں بھی تو نہیں چل سکتے جب تک تیری مرضی شامل حال نہ ہو، تیرا ارادہ اس میں ہونا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم کوشش کرے نہ کرے، ہم سے کوشش کروا لے میرے مولا، اور تو ہی ہم کو سیدھی راہ چلا لے میرے مولا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر ہم کو تو چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی سیدھی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس لیے کہ سیدھی راستے والے ہونے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم حق پر ہے ہماری طرف آؤ، ہم حق پر ہے ہماری طرف آؤ، لیکن کہیں ایسے بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں کہ صاحب پانی بھرا ہے سڑک کے اوپر، پتہ نہیں چلتا کہ راستے میں گڑھا کتنا گہرا ہے۔ اچانک جا کر گاڑی ٹکراتی ہے، دھاڑ سے پتہ چلتا ہے کہ چاروں طبق روشن ہو گئے اور انسان جو ہے ادھر کا ادھر ہو گیا، اینڈ بینڈ ہو جاتا ہے نا۔ تو وہی حال ہے کہ صاحب ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہم صحیح ہے ہماری طرف آؤ، لیکن پہلے اصول ضابطے قاعدے قانون پر پرکھ لینا چاہیے۔ ایسی قوالیاں چلتی ہے، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ ارے صاحب جو اشعار بنانے والے، قوالی گانے والے قوال، نہ ان کی داڑھی ہوتی ہے، نہ وہ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، نہ شریعت سے ان کو کوئی لینا دینا ہوتا ہے، وہ تصوفانہ کلام، وہ معرفانہ کلام کیسے بھلا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اوٹ پٹانگ جہاں بستک بندی جڑ جائے اور مزہ آ جائے، بس سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے کلام کا حاصل کلام ہے، اور جہاں کچھ نہیں سمجھ پاؤ بولے یہ عارفانہ کلام ہے۔ ای کا بات ہوئی؟ ہاں، جیسے ایک قوالی بج رہی تھی چوک کے اندر، ہاں، کہ بولے زندگی کیا بولتے گزری ہے خواجہ پرستی میں، ہے نا، زندگی گزری میری خواجہ پرستی میں۔ یہ کیا ہے؟ پرستی کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنے میں، عبادت کرنے میں۔ ہم خواجہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، ہم خواجہ پاک کی پوجا نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم کو خدا کا بندہ اور خدا کا عرفان کرانے آئے تھے، ان کے نام پر ہم کہاں کفر و شرک بک رہے ہیں اور سوچتے یہ معرفانہ کلام ہے۔ ارے پیر، بولے میں پیر پرستی کرتے کرتے بن گیا، مل گیا مجھ کو اللہ اللہ۔ کیا ایسا کچھ ہے؟ وہ پیر کا پرستی کرتے، یہ پیر پرستی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ جو بے لگامی شریعت کی عام ہوتی جا رہی ہے، یہاں پر اگر دباؤ ڈالو تو بولتے ارے نہیں تم مخالفت کر رہے ہو، تم ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ ارے میرے بھائی، ہم کو کس سے کیا دشمنی ہے اور کس سے کیا ہم کو مطلب یہ جلن ہے؟ ارے کرو یار، اللہ کی نام لو، کسی طور پر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکو اور دین شریعت کا پیغام عام کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کچھ خرابی ہے۔ اتنی بڑی کیا 1-1 میٹر داڑھی کر لو اور اتنا بڑا کیا بڑا سا پگڑا باندھ لو، پھر بھی سب کچھ اوندا چتا رہے گا۔ اگر یہ ساری کفریہ شرکیہ باتیں بولیں گے اور اس پر اگر دھوم دھڑکا ہوگا تو یہ سب کچھ خرافات ہے، غلط ہے۔ کلمہ پڑھتے اللہ کا اور بولتے پیر پرستی کرتے کرتے، ہاں، کلمہ پڑھتے اللہ کا، رسول مانتے حضور کو، اور کہتے ہیں کہ زندگی گزری میری خواجہ پرستی میں۔ یہ قوالوں کا کیا ہے؟ ان کو تو پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تمہارے جذبات کو بھڑکا کر چند روپیے لوٹ کر وہ تو اپنی روزی روٹی اور گھر دنیا بسا لے رہے ہیں، لیکن تمہاری آخرت برباد کر دے رہے نا۔ جذبات کی رو میں کیوں بے قابو اور بھاوناؤں میں کیوں بہتے جا رہے ہو؟ سچائیاں ہیں، حقیقت ہے، اور بولتے نہیں ہے تم بالکل صرف ظاہر والے ہو، باطن والے نہیں۔ ارے باطن کیسے؟ ارے ایسا بغیر داڑھی والا باطن والا ہو جائے گا؟
ارے واہ رے واہ، پھر تو یزید نمبر 1 ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے جو قربانیاں پیش کی اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ جو یزیدیوں نے زخم پہنچائے امام علی مقام کو، اس سے زیادہ تکلیف تو آج کل کے حالات دیکھ کر امام علی مقام کو ہوتی ہوگی۔ اب یہ ایک نیا نکلا، علم عباس لے کے چلو۔ یہ کیا ہے؟ علم عباس لے کے چلو۔ نئے نئے پیر، نئے نئے طریقے، نئے نئے انداز لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب تک شیر زندہ تھے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تاج الشریعہ کیا چلے گئے، حضور اشرف الفقہا کیا چلے گئے، اور اچھے پیر کیا چلے گئے، عجیب لوگ میدان میں آ گئے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب خرافاتیں لوگوں میں رائج کر رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کو چھیڑ کر، ان کو بھڑکا کر، ان کو بے قابو کر کے اپنا بنا کے، ان کو شرعی چھوٹ، شرعی طور پر پوری طور پر آزادی دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ معرفت ہے، یہ روحانیت ہے۔ ارے یہ کیا روحانیت ہے؟ اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے علی اصغر کا سر کٹایا۔ اسی شریعت کی بقا کے لیے حضرت عباس نے اپنے بازو چھٹوائے۔ امام علی مقام نے اپنے سینے کو تیر تبل تلوار بھالی برچے سے چھلنی کروایا۔ کیا بنا لیا ہے تم نے شہادت امام کو؟ صرف سبیل کا ایک مطلب بہانہ بنا لیا، کھچڑے کا ایک نشانہ بنا لیا، حلوے پراٹھے کا ایک تیوہار بنا کے رکھ دیا۔ امام علی مقام کی روح کی تڑپ اور ان کی پکار آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ جو امام علی مقام نے کیا ہے کیا ایسے ہی ذہنی اور جذباتی آوارہ گردی کے لیے، تم کو بے لگام چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ نہیں، تمہارے منہ میں امام علی مقام کی اس محبت کی لگام ہونی چاہیے، خون اہل بیت کا ایک وقار ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ جو دیکھو وہ بے سر پیر کے بس چلے جا رہے ہیں، حقیقت اور معرفت، ارے پہلے شریعت پر تو پوری عمل کرو۔ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ پائیں گے، بغیر نماز صحیح پڑھے ہوئے کون بھلا شریعت میں کمال حاصل کر سکتا ہے؟ بتاؤ بھلا۔ نماز صحیح نہیں ہے، روزے صحیح نہیں ہے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور طریقت اور حقیقت و معرفت کی باتیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! غلط بات۔ امت مسلمہ سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، ان کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں بھولی بھیڑیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی پیاری امت ہے، اس کو غلط راستے پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کو کون سے راستے پہ ڈالو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ میرے غوث پاک مادرزاد ولی تھے، علم لدنی علم لدنی علم لدنی والا ڈھول ڈھمکا لے کر چلتے ہیں، بولے ہم عالم نہیں ہوئے تو کیا ہوا، علم لدنی مل گیا۔ باپ رے، علم لدنی کوئی شکر کا لڈو ہے، بندی کا لڈو ہے، کس کو بھی مل جائے گا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر علم لدنی ہی سب کچھ ہوتا تو میرے غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے اور ان کو علم لدنی پورا حاصل تھا، کیا ضرورت تھی بغداد جا کر علم حاصل کرنے کی، اور علم حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھانے کی؟ ارے میرے صحیح معنوں میں قادری ہے تو پھر قادری شہین شاہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر کے طریقے پہ چلو۔ حضور غوث پاک کا طریقہ کیا ہے؟ چلے گئے بغداد میں، اکال پڑا ہے، سوکھا پڑا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے فاقہ ہے، لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، بہجت الاسرار شریف کے اندر بھی یہ سارے واقعات ہے، اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضور غوث پاک کے حالات زندگی میں تحریر فرمایا، ویرانوں میں چلے جاتے تھے کہ وہیں کچھ گھاس پھوس یا کوئی چیز پڑی بڑی مل جائے تو اس کو کھا لیں گے۔ جہاں وہاں دیکھا کہ وہ روحانیت والے کئی لوگ وہاں پر ایسے ہی کچھ رزق کی تلاش میں پھر رہے، حضور غوث پاک کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میں جو چیز اٹھا لوں اس سے بہتر ہے کہ وہ چیز کسی اور کو مل جائے اور دوسرے کا پیٹ بھر جائے۔ میرے غوث پاک پھر آ کر بیٹھ گئے مسجد کے اندر،
بھوک سے بے قرار ہے، بےتاب ہے۔ کوئی ایک مسافر آیا اور گوشت اور روٹی کھانے لگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ تو روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتا تھا اپنے، لیکن بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا۔ یہ بھوک کا حال کیوں تکلیف اٹھائی گا اس نے؟ یہ سکھانے کہ میرا جو قادری ہوگا وہ کم سے کم میرے اس طریقے سے بھی محبت کرے گا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ یہاں تو بالکل ڈائریکٹ پہنچنا ہے، یہ کہا ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ڈائریکٹ اوپر سے نیچے آ سکتا ہے انسان، ڈائریکٹ اوپر جا نہیں سکتا۔ جانا ہے تو سیڑھی کے ذریعے ہی جانا پڑے گا، ہاں، یا لفٹ کے ذریعے جانا پڑے گا، یا رسی کے ذریعے جانا پڑے گا۔ انسان تو جا نہیں سکتا صاحب ڈائریکٹ۔ تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا منہ کھل جاتا تھا۔ اس شخص نے دیکھا نورانی شکل و صورت ہے، کھانا روک کر کہا کہ صاحبزادے آؤ ادھر آؤ، یہاں میں آیا ہوں یہ جیلان سے، شیخ عبد القادر جیلانی یہاں پر پڑھتے ہیں، ان کی امی نے ان کے کھانے پینے کے لیے اور ان کے خرچے پانی کے لیے کچھ درہم، کچھ چاندی کے سکے بھیجے تھے، ان کو پہنچانا تھا۔ تلاش کرتے کرتے ملاقات ہوئی نہیں، ملے نہیں، آخر میری جو رقم تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس دور کے امانت دار لوگ دیکھو، یعنی جس رقم پہنچانا کی ذمہ داری اتنی سمجھی کہ اپنے پاس کی رقم ختم ہو گئی، پریشان ہے اب کیا کروں؟ بولے بھوک سے برا حال تھا اس لیے اسی شہزادے کی رقم سے کچھ یہ کھانا پینا لے کر کھا رہا ہوں، آئیے آپ بھی کھائیے ہمارے ساتھ۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ وہ جس کے لیے آپ امانت لائے تھے نا وہ میں ہی ہوں، یہ کھانا میرا ہے اور اب آپ میرے مہمان ہو، کھائیے۔ یہ غوث پاک کی ادائیں سب بھول گئے کیا؟ کیا ان کا یہ طریقہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے کیا؟ بس جو بے لگامی ہو، کوئی کسی کی پابندی نہ ہو، جو من میں آئے بالکل جھوم جھام کرو، اود پان کرو، یہی نام ہے کیا تصوف کا؟ یہی قادریت رہ گئی کیا؟ نہیں نا۔ ارے حسینیت کس کو کہیں گے؟ امام علی مقام کی اس قربانی کی لاج رکھو بابا، مذاق مت بناؤ دین اسلام کو، سچی راہ پر چلو، اچھے پیر کا دامن تھامو اور آپس میں جھگڑو مت، لڑو مت، پیار سے رہو، ہاں چھیڑو مت، ورنہ بھی چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اتحاد سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو، سچائی کا راستہ اپناؤ۔ اور سرکار غوث اعظم کا پورا زندگی یار وہی تو دعا کرتے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غوث پاک کی زندگی تمہارے سامنے، فرماتے نہیں پڑھنا لکھنا کا ہے کہ ابل نظر سے پلائیں گا پھر۔ ارے واہ ارے واہ، ہاں یہ خواجہ پاک نے کیا علم حاصل نہیں کیا؟ ارے جس وقت ماں کو ضرورت تھی کہ بیٹا اس کی خدمت کرے، سرکار خواجہ پاک نے کہا اماں مجھے اپنے حقوق معاف کیجئے اور اجازت دیجئے میں علم حاصل کرنے نکلتا ہوں۔ ماں نے اجازت دی، علم حاصل کرنے سرکار خواجہ پاک نکلے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ بھول گئے، اب دوسرے ہی طریقے بالکل پاور میں آ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، خدا کے دربار میں حاضر ہو کر جو عہد کرتے ہو، جو قسم لیتے ہو، جو وعدہ کرتے ہو، جو دعا کرتے ہو، اسی کے خلاف فوراً سلام پھیرتے لگ جاتے ہو، ان سچوں کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت سیدنا شہنشاہ ناسک کیا ہے؟ یہ حضور کے بیٹے ہیں، سید السادات ہیں، مدینے کے شہنشاہ کے شہزادے ہیں، پرنس آف مدینہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا جاؤ ناسک بھیجا۔ کوئی اپنی اولاد دیتا کس کو؟ ناسک والوں تمہارے اوپر حضور کا اتنا بڑا کرم، شہنشاہ کو دے دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے دیا، کاہے کے لیے دیا؟ اسی لیے دیا، جاؤ ناسک والوں کو ان کی قسمت کا حصہ بانٹو اور ان کو رشد و ہدایت دو، ان کی رہنمائی کرو۔ حق سے جاؤ نا، مانگو نا، سر پھوڑو نا، وہاں پر جا کر اپنا کہو نا حضور آپ کو میرے آقا نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری
گردشیں دور ہو جائے دعا کر دیجئے، ہمارے پریشانی دور ہو جائے دعا کر دیجئے، ہم کو صحیح راہ مل جائے دعا کر دیجئے۔ مانگو، کیسے نہیں دیں گے؟ وہ ایسے ہے سخی ابن سخی، ہاں انہی کے جد اعلیٰ کو حکم ملا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، دھتکارنا نہیں، بھگانا نہیں، ہکالنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جاؤ، شہنشاہ ملے نا، قدر کرو۔ ارے جب حسین کے نہیں ہوئے حسینی کے کہاں ہو پائیں گے؟ پہلے حسینی کے بن جاؤ، حسین کے بھی سچے حسینی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنا سکھائے، سچائی اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔